سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں شرک کے رد میں اور توحید کے اس بات میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا، سورۃ النساء کے جو سابقہ دروس میں اور سابقہ آیات میں ہم نے سبق پڑھا تھا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. یہ حکم ہوا تھا کہ انسان جو باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں کلام کرتے ہیں، تو کسی کلام میں وہ بھلائی نہیں، وہ خیر نہیں ہے جو اس کلام میں خیر ہے کہ آدمی کسی کو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اچھائی کی طرف اس کو رغبت دلائے، برائی سے اس کو روکے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ تحریض دے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہ شرط ہے، دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، سمعت کے لیے نہ ہو. کیونکہ جتنے اعمال ہیں اگر خدا نہ کرے وہ ریا کے لیے ہوں تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. بلکہ ریا کے لیے جو عمل کیا جائے وہ شرک خفی ہے، یعنی ایک تو شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی. شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں اس لیے روزے رکھ رہا ہے، ہر سال اس لیے رمضان میں آ رہا ہے
ہر سال رمضان کی راتوں میں بڑی لمبی عبادت کر رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ماشاءاللہ جی بڑا نیک آدمی ہے، ہر سال پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر دل میں ریا آ گیا تو سارا عمل اکارت ہو، سارا عمل جو ہے وہ برباد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف وہی عمل مقبول ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو خالصتاً اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جس میں کسی قسم کا ریا نہ ہو، کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، کسی قسم کی سمعت نہ ہو، کسی قسم کی شہرت نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور پھر جتنی عبادت کرے، جتنی محنت کرے، پھر دل میں یہ تصور ہو کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور دل میں یہ تصور ہو کہ میں اگر ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ کروں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں تو اللہ کی کسی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، کہ وہ لوگ جو آئے کچھ عمل کر کے اور ان کے دل جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ حضور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں گناہ کیا، جنہوں نے دنیا میں زنا کیا، جنہوں نے دنیا میں حرام کیا، جس شراب استعمال کیا، چوری کی، ڈاکہ مارا، اب وہ ڈر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نا یا بنت صدیق کہ تم نے اس آیت کو نہیں سمجھا، اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کی آیت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی دربار میں آئے اور انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کیے، انہوں نے حج کیا، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں خیراتیں کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے بڑے بڑے کارے خیر انجام دیے، وہ پھر ڈر رہے ہیں کہ خدا جانے ہمارا یہ عمل مقبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کی دربار میں ہمارا یہ عمل جو ہے وہ قبول بھی ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جو گناہ کریں، بلکہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد ڈر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کعبۃ اللہ میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں الحمدللہ اپنی رحمت سے نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس کے برکات و ثمرات سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کعبہ بنایا، اب اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقبول و محبوب و برگزیدہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا، جس کا لقب ہوا خلیل اللہ۔ اب اس سے بڑا لقب کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اپنا خلیل بنا لے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل کا لقب عطا فرما دے، اور اللہ کے حکم پہ بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، بڑے تکلیفیں برداشت کی، اللہ کا کعبہ بنایا، تو اب وہ سمجھتے تھے کہ خدا کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے حکم کی میں نے تعمیل کر دی، اللہ کا گھر میں نے بنا دیا، لیکن جب بنا کے فارغ ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اور تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے، ہماری دعائیں سننے والا تو ہے اور ہمارے دلوں کے اخلاص کو جاننے والا بھی تو ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ بنایا، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے، آدمی کو اللہ نے اگر رمضان المبارک کے روزے نصیب کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی تراویح پڑھنا نصیب کر دیا، اللہ نے اسے تہجد پڑھنا نصیب کر دیا، اللہ نے رمضان میں عمرے کی دولت اس کو نصیب کر دی، اللہ نے رمضان المبارک میں طواف کی دولت اس کو نصیب کر دی، کیونکہ یہ کوئی معمولی سی نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی عمرہ نصیب فرما دے رمضان المبارک میں تو اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج پڑھا ہو، یعنی صرف حج نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج پڑھا ہو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پڑھنا کتنی بڑی عظیم سعادت ہے، اور وہ اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے راستہ کھول دیا کہ اب ہم حضور کو تو مل نہیں سکتے، اب ہمیں حضور کی زیارت تو نصیب نہیں ہو سکتی، اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقاء تو نصیب نہیں ہو سکتا، اب ہم اس دور اور اس زمانے کو بھی نہیں پا سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت پہ اتنا کرم فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے راستہ کھول دیا کہ اگر وہ رمضان میں آئیں اور رمضان میں عمرہ کریں تو اللہ پاک ان کو اسی طرح ثواب عطا فرمائیں گے کہ جیسے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ لیکن یہ بھی شرط ہے، یاد رکھیں کہ اس عمرے سے مراد وہ عمرہ ہے جو بندہ اپنے ملک سے آتے ہوئے اپنے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے۔ یہ ثواب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا، یہ اس عمرے پہ ملتا ہے۔ باقی بھی عمرے ہیں الحمدللہ، اللہ مدینے سے نصیب فرما دے وہ بھی میقات کا عمرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طائف سیل کبیر سے نصیب کر دے وہ بھی میقات کا عمرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جرانہ سے تنعیم سے کر دے وہ بھی عمرہ ہے۔ لیکن اصل فضیلت اس عمرے کی ہے کہ جو قادماً الی مکہ تھا، مکے کی طرف آتے ہوئے اپنے ملک سے آئے اور اپنے ملک کے میقات سے یا اس کے محاذات سے احرام باندھ کے اور پھر احرام کی پوری پابندیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور عمرہ پورا کر لے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی نے ایک عمرہ کیا اور اتنے بڑے حج کا ثواب مل گیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اب ہر بندہ تو عمرہ نہیں کر سکتا ہے، اب ہر بندہ ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے دیکھیں کیسے رحمت کے ساتھ راستہ کھول دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے اگر کوئی آدمی اسی جگہ بیٹھ جائے، مانا یہ ہے مسجد میں بیٹھ جائے، ورنہ اگر اس نے مطاف میں نماز پڑھی ہے تو لوگ طواف والے آئیں گے تو اٹھے گا لازماً، اس جگہ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ یا اگر کوئی آدمی مدرس ہے تو سبق پڑھانے کے لیے اپنے مقام پہ جائے گا، وہ اسی نماز والی صف میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ازدحام ہو گیا، نماز اس کو راستے میں پڑھنی نصیب ہوئی تو راستہ چھوڑ کے دوسری جگہ بیٹھے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقصد یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر تو عام مسجد ہے اور اس مسجد میں اسی جگہ بیٹھنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر تو وہیں بیٹھا رہے، جس جگہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے۔ اور اگر کوئی امر مانے ہے کہ اس کو طواف والوں کے لیے جگہ چھوڑنی ہے، درس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے، سبق پڑھنے کے لیے جگہ چھوڑنی ہے، تو پھر اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور کچھ نہ کرے تو خاموش بیٹھا رہے، تاکہ اس کی زبان سے کوئی دنیاوی قصے کہانیاں نہ چلیں، کوئی کاروبار، کوئی معاملات، کوئی دوستوں کے ساتھ گپ شپ نہ لڑائے، خالص اللہ کے ذکر میں بیٹھا رہے۔ اور فرمایا کہ جب سورج نکلے اور سورج نکلنے کے بعد ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹائم تقریباً 7 بجے سورج نکلتا ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یعنی شروع کے شمس کا وقت ہے کہ اب سورج نکل آیا۔ لیکن نماز اشراق کا وقت جو ہے وہ اس سے تقریباً 15-20 منٹ احتیاط کے ساتھ بعد میں بیٹھے، تاکہ سورج جو ہے وہ چڑھ کے نیزے کے برابر آ جائے، پھر نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہاں گھڑیوں میں پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز اشراق کا وقت لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ اشراق کا وقت نہیں ہوتا۔ جیسے غروب شمس مغرب کا وقت لکھا ہوا ہے کہ سورج ڈوب گیا، اسی طرح فجر کی نماز کا وقت لکھا ہوا ہے، اسی طرح اس سے مراد سورج کا نکلنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تقریباً 15 منٹ یا بہتر ہے 20 منٹ بیٹھ جائے، پھر 4 رکعتیں نماز پڑھے، 2 رکعتیں کر کے 4 رکعتیں نماز پڑھے، تو صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، ہم نے جو عمرہ کیا وہ تو پتہ ہی نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں تو حضور نے فرما دیا کہ ایک مقبول عمرہ، یعنی ایسا عمرہ جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے،
اس میں جتنی ثواب ملے گا اس کو صرف مسجد میں بیٹھنے سے مل گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آدمی عمرہ نہیں کر سکتا ہے, اچھا اسی طرح اگر اس نے نماز پڑھنے کے بعد طواف میں مشغول ہو گیا, وہ بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ طواف بھی گویا ایک نماز ہے, اور اسی طرح وہ طواف کرتا رہا اور جب سورج چڑھ گیا اوپر اور اس نے 2 رکعت طواف کی بھی پڑھنی اور 2 رکعت کر کے صلاۃ الاشراق بھی ادا کر دی, تو اب اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ عمرۃ مقبولہ, یعنی ایک مقبول عمرے کا ثواب مل گیا. اب اتنی بڑی کمائی اور بغیر کسی محنت کے, اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب قرآن سنتے ہیں, آپ کی فرمان سنتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو ہم سے لوگ گزرے ہیں ان کی تو بڑی بڑی عمریں تھیں ماشاءاللہ. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی تو عمر کا قرآن میں ذکر موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1000 سال سے بھی زیادہ تھی, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 1050 سال تھی. یہ جو قرآن میں آیا ہے 950 سال, الف سنۃ الا 50 عاما, یہ 950 سال تو حضرت نے تبلیغ کی, یعنی حضرت نے دعوت دی توحید کی, ورنہ عمر آپ کی 950 سال نہیں تھی. عمر تو آپ کی 1000 سے بھی اوپر تھی, کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت ملی, پھر 950 سال آپ نے دعوت توحید دی, تو یہ 990 تو یہ بن گئے, اور پھر طوفان آیا, قوم غرق ہوئی, اس کے بعد بھی آپ 60 سال زندہ رہے, تو لہذا عمر 1050 سال. اور اسی طرح جنات کی عمریں جو ہیں وہ تو اور بڑی لمبی ہوتی ہیں, یا تو انسانوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جن حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں, اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, حضور نے پہچان بھی لیا. صحابی فرماتے ہیں کہ دور سے وہ آ رہا تھا, تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ یہ جو دور سے آنے والا شخص ہے, مشیت ہو کا مشیت الجن, معلوم ہوتا ہے کہ جن ہے, اس کے چلنے کا انداز جو ہے وہ جنات والا ہے. تو جب حضور کے قریب آیا, سلام کیا, حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, حضور سے عرض کیا حضور مجھے 1-2 آیتیں قرآن پاک کی بھی سنا دیں. تو اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی تورات سنی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں ہزاروں سال کا فرق ہے, یعنی 600 سال کا فرق تو عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو اس سے بھی پہلے کا گزرا. اور اس کی بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جب جنوں کا وفد آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اور احادیث مبارک میں ہے کہ وادی نخلا یعنی کھجوروں کی وادی, وہ جگہ تھی طائف اور مکے کے درمیان. یعنی آپ مکے سے اگر طائف جائیں, سوکھے عکاظ اور نخلا اور یہ سب راستے میں آتے تھے. جیسے وہ قبیلہ بنو سعد کا علاقہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے, وہ بھی اسی مکے اور طائف کے راستے میں آتا ہے. تو حضور قرآن پڑھ رہے تھے, تو جنوں نے آ کے سنا, تو اس میں بھی قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جن جب واپس گئے تو نے کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم. کہ ہماری قوم, آج ہم نے ایک ایسا کتاب سنی ہے, ایک ایسا کلام سنا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترا ہے. مانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو بھی وہ جانتے تھے, اسی لیے تو انہوں نے پہچانا کہ وہ بھی اللہ کا وحی ہے اور یہ بھی اللہ کا وحی. موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب اتاری, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے کتاب اتاری. تو جنات کی عمریں جو ہیں وہ ہزاروں سال ہوتی ہیں, اور ان کا جو باپ ہے ابلیس, وہ جنوں کا باپ ہے. ابلیس بھی تو جن ہے, جیسے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اسی طرح دنیا میں جتنی جنات ہیں وہ سب اس کی اولاد ہیں, وہ ابو الجن ہے. اور ابلیس جو ہے کان من الجن, قرآن کہتا ہے وہ جن ہے ففسق عن امر ربہ. اس کی عمر کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنی لمبی عمر ہے, کیونکہ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی عمر دے دو, الی یوم یبعثون, اس دن تک مجھے زندگی دے دو جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. یعنی اس کا مقصد یہ تھا بدبخت کا کہ مجھے موت ہی نہ ملے, کیونکہ قبروں سے اٹھانے کے بعد تو کوئی موت آئے گی نہیں. قبروں سے اٹھانے کے بعد جو زندگی ہوگی تو اس میں تو پھر موت ہوگی نہیں. تو اگر وہاں تک مجھے زندگی مل جائے, آگے تو پھر سب کی زندگی ہی زندگی ہے.
چاہے وہ جہنمی ہو یا چاہے وہ جنتی ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ نہیں، مہلت تو میں تمہیں دیتا ہوں الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک تو نہیں لیکن ایک ایسے وقت تک جو ہمارے علم میں ہے اور کسی کے علم میں نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کب ہوگا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں سال دنیا کو گزر گئے، اور آدم علیہ السلام کے دور میں جیسے اس وقت جن کو ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور آسمانوں سے نکالا گیا، اور وہ آج تک زندہ ہے اور آج تک اس کی ذریت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو جنوں کی عمریں بھی بڑی طویل ہیں، اور پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح علیہ السلام، اسی طرح قوم عاد، اسی طرح قوم سمود، اسی طرح قوم شعیب علیہ السلام، مدین کے علاقے میں رہنے والے، ان کی بھی بڑی بڑی عمر ہوتی تھی. کسی کی عمر 400 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، کسی کی 1000 سال ہے، اور ان کی صحتیں اور قوتیں بھی بہت بڑی ہوتی تھی. حتیٰ کہ ان کا ایک آدمی اتنا بڑا پتھر اٹھا لیتا تھا جو آج ہمارا 100 آدمی بھی نہ اٹھا سکے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کی تو عمر بڑی ہے، اور اب آپ کی امت کی تو عمر بالکل چھوٹی ہے. آپ نے فرمایا کہ ما بین 60 اور 70، کہ میری امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. یعنی عام طور پر آدمی 60 اور 70 کے درمیان میں فوت ہو جائیں گے. کوئی جو ہے وہ سینکڑوں سالوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، صدیوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے بس وہ یہی 60 70 75 اسی عمر میں ہوتی. تو ہماری عمر بہت چھوٹی ہے. اب ایک آدمی کی عمر ہے 500 سال، تو اس کو کتنے رمضان نصیب ہوئے، اور ہماری عمر بنی ساری 60 سال یا 70 سال یا 100 سال. تو پہلے آدمی کے 10 12 15 سال تو بالغ ہونے تک ویسے پہلے گزر گئے عدم بلوغ میں. تو باقی ہماری عمر تو بہت چھوٹی ہے، ہم تو ان کے مقابلے میں عبادت نہیں کر سکتے. ایک آدمی 500 سال نماز پڑھے اور ایک آدمی 100 سال نماز پڑھے، ایک آدمی 500 سال تہجد پڑھے اور ایک آدمی 100 سال تہجد پڑھے، تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ درخواست پیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرمایا. اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے مدنی سے جا کے کہہ دو کہ آپ بھی غم نہ کریں اور آپ کی امت بھی غم نہ کرے. ہم آپ کو ایک رات دے دیتے ہیں لیلۃ القدر کے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہو. ہم آپ کو صرف ایک رات دے دیتے، وہ ایک رات میں جو عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں کے برابر اس سے بلکہ بہتر ہوگی. تو اب جناب جس کو 10 رمضان ملے تو 10,000 سال کی عبادت مل گئی، تو اتنی بڑی عبادت مل گئی. تو اس لیے سب سے پہلی بات جو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، تو پہلے تو یہ بندہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا، ہمیں اپنے حرمین الشریفین میں، ہمیں مکہ مکرمہ میں، ہمیں مدینہ منورہ میں رمضان گزارنے کی ہمیں سعادت نصیب کر دی کہ ہم جیسے گناہگار لوگ افطار کریں اور اللہ کے کعبے پہ نظر ہو، افطار کریں اور زمزم کا پانی ہاتھ میں ہو، افطار کریں اور مدینہ منورہ کی کھجور ہاتھ میں ہو. اتنا بڑا عظیم افطار، اور پھر لاکھوں مسلمان ایک وقت میں افطار کریں، یہ کوئی دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یعنی آپ پوری کائنات میں چلے جائیں، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، دنیا کے کسی مذہب میں جا کے دیکھ لیں، اتنی بڑی اجتماعیت، اتنی بڑا اجتماع، اور اتنا بڑا کہ سب کا ایک ہی مقصد ہے، سب نظریں گاڑ کے بیٹھے ہیں کہ کب اللہ اکبر ہو اور اب کب ہم افطار کریں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، آپ نے فرمایا روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں. ایک خوشی تو اس کو ہوتی ہے جب افطار کا وقت آتا ہے کہ افطار کے وقت میں سارا دن کا انتظار ہے، اب افطار کے بعد منتظر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو فرحت نصیب ہوتی ہے. اور فرمایا ایک خوشی وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے. تو جب اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے. آپ تو دنیا میں انسان ہیں، لیکن ان دنیا میں تو آدمی کی نظر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ آدمی کی نظر جو ہے وہ فانی ہے، وہ باقی کو کیسے دیکھ سکے. ہماری نظریں بھی فانی، ہمارا وجود بھی فانی، ہمارے قوا بھی فانی، اور ہم نے فنا ہونے والے اور باقی کا کون احاطہ کرے اور کون دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے 2 خوشیاں رکھی.
اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے لیے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جو دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی منظور فرما لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو رمضان نصیب ہوا، الحمدللہ آپ کو تراویح نصیب ہوئی، آپ کو قیام لیل نصیب ہوا، آپ کو تہجد پڑھنا نصیب ہوا، آپ کو عمرہ اور طواف نصیب ہوئے، آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اسی طرح آپ کو مدینے کی فضاؤں میں لمحات گزارنے کی توفیق نصیب ہوئی، تو سب سے پہلے تو یہ اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی، ورنہ اگر یہ توفیق دنیا سے ہوتی تو کتنے کروڑوں پتی ہیں جن کو خواب میں بھی مکہ مدینہ نظر نہیں آیا، اور اگر یہ توفیق طاقت سے ہوتی تو کتنے پہلوان ہیں، زور والے ہیں، لیکن ان کو بھی کبھی مکہ مدینہ نصیب نہیں ہوا، اور اگر یہ بات جو ہے صرف رونے سے اور مانگنے سے ہوتی تو کتنے لوگ ہیں جو روتے روتے زندگیاں گزر گئیں پھر بھی انہیں مکہ مدینہ نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ نہ بزور ہو نہ بزاری نہ بزر، یہ جگہ جو ہے نہ تو زور سے حاصل ہوتی ہے اور نہ یہ رونے وونے سے حاصل ہوتی ہے اور نہ یہ دولت سے حاصل ہوتی ہے، یہ تو صرف اس کی نظر کرم ہے۔ اور چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ اگر بھائی سے ناراض ہوں تو وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، باپ اگر بیٹے سے ناراض ہو تو کہتا ہے تیرے گھر داخلہ بند ہے، میرے گھر مت آنا آئندہ، باپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خاوند بیوی سے ناراض ہو تو خاوند کے گھر میں بیوی داخل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ساری زندگی اکٹھے گزرتی ہے، جھگڑا ہو گیا کہتا ہے میرے گھر میں مت آؤ، گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بندہ اللہ کے دروازے پہ اللہ کی منظوری کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی خدا کے گھر میں آ سکتا ہے اور خدا نہ چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اذن نہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دیں تو وہ داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، اسی حرم میں پڑھتے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں کہ میری حاضری جو ہے وہ منظور ہو جائے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دعا کریں گے۔ وہ اللہ کا بندہ، پھر اس نے دوبارہ کہا، پھر تیسرے دفعہ جب کہا تو انہوں نے کہا خدا کے بندے اگر تجھے منظوری نہ ہوتی تو تم کیسے آ جاتے؟ اس بات کا تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اگر منظوری ہی نہ ہوتا تو تم زور سے آ گئے ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اللہ چاہے کہ نہ آؤ اور تم آ گئے ہو، تو اللہ نے منظوری دی ہے، آ گئے ہو، اب دعا کرو کہ اس کی برکات ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم آ تو گئے لیکن آنے کے بعد اللہ کے کعبے کو لجانے والے، شرمندہ کرنے والے نہ بنے کہ جیسے آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ جائیں۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اچھا کعبہ دیکھ کے آیا، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی سگریٹ پیتا تھا اب بھی سگریٹ پیتا ہے، پہلے بھی کلین شیو تھا اب بھی داڑھی مڈاتا ہے، پہلے بھی سود کھاتا تھا اب بھی سود کھاتا ہے، پہلے بھی بینکوں سے کاروبار کرتا تھا اب بھی کرتا ہے، تو اس کو مکہ مدینے جانے سے کیا مل گیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ مکہ مدینے میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو اسی اسلام کے رنگ میں رنگ دے، اسی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ دے۔ ورنہ دیکھیں نا یورپ میں کوئی لڑکا آپ بھیج دیں اپنا پڑھنے کے لیے چلا جائے، یا 1 مہینہ سیر کے لیے آپ اپنے بیٹے کو کسی یورپ کے ملکوں میں بھیج دیں، کسی باہر کے ملک میں بھیج دیں، تو واپس آئے گا تو اس نے سوٹ پہنا ہوا ہوگا، وہ اسی طرح چلتا ہوگا، وہ اسی طرح باتیں کرے گا، وہ اسی طرح کرسی مانگے گا کھانے کے وقت میں، جی میں تو نیچے نہیں بیٹھ سکتا، میں نے تو کھانا ٹیبل پہ کھانا ہے، وہ جناب اسی وقت باہر نہیں نکلے گا جب تک ٹائی کو چیک نہ کر لے کہ ٹھیک لگی ہوئی ہے کہ غلط ہے۔ اگر اس پر کفر کے ملک کا اثر ہو جائے اور تجھ پہ مکہ مدینے کا اثر نہ ہو، یعنی تمہارے اندر کوئی تہذیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات مرتب نہ ہوں، یعنی آدمی اگر یورپ سے واپس آئے تو نظر آئے کہ یہ فارن سے آیا ہے، اور تم حضور کے روضے سے واپس آؤ اور نظر نہ آئے، تمہارے عادات میں، تمہاری سیرت میں، تمہارے کردار میں، تمہارے اعمال میں، تمہاری زندگی کے معاملات میں کوئی حضور کی سنت کی جھلک نظر نہ آئے تو پھر تو آنے کا کوئی مقصد حاصل نہ ہوا۔ پھر تو مقصد یہ ہوا نعوذ باللہ کہ ہم آئے بھی، ہمیں منظوری بھی ملی لیکن ہم ٹھکرا دیے گئے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے،
روزہ رکھتا ہے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن زبان سے گندی کلمات فحش نکالتا رہتا ہے، تو فرمایا اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں بھوکا مرنے کی، پھر روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ روزے کا معنی تو یہ تھا کہ اپنے نفس کو روکو، ظاہری برائیوں سے بھی روکو اور باطنی برائیوں سے بھی روکو، کہ تیری زبان کو بھی روزہ ہو، تیری نظر کو بھی روزہ ہو، تیرے بدن پہ بھی روزہ ہو، ظاہری بھی روزہ ہو، تاکہ تزکیہ باطن ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تیرے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ صرف پانی بند کر دیا، پانی نہ پیا، کھانا نہ کھایا۔ یہ صحیح حدیث مبارک کے لفظ ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی بکواس کرنا نہ چھوڑے، جو آدمی کسی کے غیبت کرنا نہ چھوڑے، جو آدمی کسی کا گلہ کرنا نہ چھوڑے، تو وہ تو اللہ میاں کو پھر اس کے بھوکے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آج کل دیکھ لیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے ملکوں میں آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھ کے فلم دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد باقاعدہ فلم ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد تاش کھیل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد گندے گندے گانے سن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسی ایسی گندی باتیں زبان سے نکال رہے ہیں۔ تو ایسے روزے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک تو بہرحال سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو ہمیں یہ نعمت ملی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ خالص اللہ کی نوال ہے، اللہ کی عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی مہربانی۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ ہماری اس عبادت میں، ہمارے اس عمرے میں، ہمارے اس طواف میں، ہمارے اس صفا مروہ دوڑنے میں، ہمارے اس رات کے قیام میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال نہ آئے کہ بھی لوگ مجھے کہیں کہ بڑا ماشاءاللہ عابد ہے، یہ بڑا زاہد ہے اور یہ بڑا پہنچا ہوا ہے اور یہ بڑا بزرگ ہے جی ماشاءاللہ 20 سال سے ہر سال رمضان مکے میں گزارتا ہے، ہر سال جناب وہاں اعتکاف بیٹھتا ہے اور یہ ماشاءاللہ جی 10 عمرے بھی کر لیتا ہے اور 10 طواف بھی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ریا آ گیا تو عمل برباد ہو گیا، کیونکہ عمل کرنا تھا ہم نے اللہ کو دکھانے کے لیے، تو جب بندوں کے دکھانے کی نیت آ گئی تو اللہ کے ساتھ شرک آ گئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے خیال آ گیا کہ بھئی فلاں فلاں مجھے دیکھ رہے ہیں، تو نماز لمبی کر دی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ریا کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے یہ شرک خفی۔ شرک کیسے ہے؟ شرک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں شریک کرے، تو علماء نے لکھا یہ اس لیے شرک ہے کہ عبادت میں مقصد تھا رب کو راضی کرنا اور یہ ساتھ بندوں کو بھی راضی کر رہا ہے، تو لہذا ریا کا مبتلا ہے۔ اور آج کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ آج تو ہم مولوی ہوں یا پیر ہیں یا بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، بس جن کو اللہ نے بچایا ہے ان کے علاوہ حال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اب تو لوگ اپنی شہرت کے لیے اخبارات، بیانات، اشتہارات، اعلانات اور ایسی ایسی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اسی کو وہ اپنی شہرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی کو وہ اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاک نبی پیارے حبیب پاک سرکار دو عالم رحمت دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے اشتہار کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جب آدمی عبادت کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں خود محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایک بندہ اشتہار دے اور ایک اللہ جس کا اشتہار دے، اس کو زیادہ شہرت ملے گی یا بندے والے کو زیادہ شہرت ملے گی؟ ایک اندازہ لگا لیں بھئی اخباروں میں اشتہار ہم کیوں دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، اور جناب اپنے خواب سناتے ہیں ہم نے یہ دیکھا اور ہمیں یہ دیکھا اور ہم نے یہ دیکھا۔ اللہ کے بندے کو یہ دیکھا ہے تو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت نصیب فرمائی ہے، اگر حضور پاک کی زیارت آپ کو نصیب ہو گئی، اگر آپ کو سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کی زیارت نصیب ہو گئی، صحابہ اہل بیت کی زیارت نصیب ہو گئی، اگر آپ کو کسی اللہ کے ولی کی زیارت نصیب ہو گئی تو اس کی اظہار کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر اس کے پراپگنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تیرے اور اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں خود محبت ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کو میں محبوب سمجھتا ہوں، تم بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو، تم بھی اس کو محبوب سمجھو۔
تو جس کو اللہ محبوب بنا دے تو اس سے دنیا مبغوض نہیں بنا سکتی، اور جس کو اللہ مبغوض بنا دے اس سے کوئی دنیا محبوب نہیں بنا سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو اپنی عبادات کو ریا سے بچائیں، اپنی عبادات کو شہرت سے بچائیں، اپنی عبادات کو سمعت سے بچائیں، اپنی عبادات کو دکھلاوے سے بچائیں، اور دوسری جب عبادت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا۔ اس لیے حکم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا قرآن میں، اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا آل داؤد میرا شکر ادا کرو۔ اب داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ توفیق شکر بھی تو آپ دیتے ہیں نا، آپ اگر توفیق نہ دیں تو میں شکر کیسے کروں؟ اور آپ توفیق دیتے ہیں پھر میں شکر کروں، پھر آپ توفیق دیں گے تو میں تو شکر کر ہی نہیں سکتا، میں تو اللہ آپ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اب تم نے شکر کیا، اعتراف کر لیا کہ میں نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، اللہ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ اس لیے حضور اپنی دعا میں فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ ہم تیری تعریف کیسے کر سکتے ہیں، ہم تیرا شکر کیسے کر سکتے ہیں، جو تعریفیں تو نے اپنی ذات و صفات کی بیان فرمائی ہیں ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو پہلا حکم جو ہم نے سابقہ سبق میں پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ بھئی کسی باتوں میں بھلائی نہیں مگر الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر وہ لوگ جو دوسرے کو صدقے کا حکم دیں، خیرات کا حکم دیں، لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم کرائیں، اصلاح کرائیں، مودت محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، فرمایا ان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے اور خیر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے مدنی کے حکم کے مخالف ہو جائے، شقاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شق، کہ تم ایک شق پہ ہو اور دوسرا ایک شق، یعنی میرے مدنی کا حکم ایک طرف ہے، تیرا عمل ایک طرف ہے، حضور کی مخالفت کرے، حضور کی اتباع نہ کرے، حضور کی اطاعت نہ کرے، حضور پاک کی فرما برداری نہ کرے، اور اسی طرح اس راستے پہ نہ چلے جس راستے پہ ایمان والے چلے ہیں، لیکن ان کے سوا کسی دوسرے راستے کو اختیار کرے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے مدنی کی شان کو اتنا اونچا کر دیا، اتنے مقام پہ پہنچایا کہ فرما دیا جو میرے مدنی کی اطاعت کرے اس نے گویا میری اطاعت کی۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن امام شافعی رحمت اللہ آپ ایک دن بیٹھے تھے، فرمایا کہ اپنے طلبہ سے حاضرین سے کہ پوچھو کیا سوال پوچھتے ہو، اور فرمایا الحمدللہ جو سوال پوچھو گے میں اللہ کے قرآن سے اور حضور پاک کی سنت سے جواب دوں گا۔ یعنی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یاد رکھو جتنے ائمہ کرام ہیں، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، ائمہ قراء ہیں، ان سب کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کریں کہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو بیٹھے ہوئے کہہ دیا، فرمایا کہ فسالونی پوچھو کیا پوچھتے ہو، اور فرمایا یہ بھی سنو جو تم پوچھو گے میں جواب جو ہے دوں گا تو بالکل قرآن سے یا حضور کی سنت سے، اس کے علاوہ میں کسی اور چیز سے جواب نہیں دوں گا۔ اچھا ایک آدمی بیٹھا تھا اللہ کا بندہ، تو اس نے جناب کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت امام صاحب مجھے یہ بتلائیں کہ اگر کسی محرم نے یعنی حالت احرام میں کسی آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا یا کسی آدمی نے حج کا احرام باندھا ہوا یعنی محرم تھا، حالت احرام میں اگر اس نے زنبور کو مار دیا، زنبور آپ جانتے ہیں نا یہ اپنا جسے آپ پتہ نہیں کیا اردو میں کہتے ہیں، بھیڑ کہتے ہیں نا، دو رنگ قسم کی ہوتی ہے، ایک پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور ایک سرخ رنگ کی ہوتی ہے، جو کاٹے نا تو آدمی کا بدن پھول جاتا ہے،
اس کو عربی میں کہتے ہیں زمبور، بھیڑ بھی کہتے ہیں، سرائکی زبان میں ڈیمبو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ، تو اس نے کہا جی اگر کسی احرام والے نے، محرم نے کسی زمبور کو مار دیا، زمبور دیکھا مار دیا، تو اس پر کیا سزا ہے؟ تو آپ دیکھیں امام شافعی نے کیسے پیاری بات کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا مدنی حکم کرے پکڑ لو اور جس سے میرا مدنی روکے رک جاؤ. یہ قرآن ہے. انہیں کہا جی کرو. اور فرمایا حضور کی حدیث سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتدوا بالذین بعدی ابا بکر وعمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اس نبی کی حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو. یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا یہ، انہوں نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی محرم زمبور کو مارے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ موذی کو مارنا جائز ہے. تو نے فرمایا دیکھو کہا تو عمر نے ہے، لیکن عمر کا کہنا حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول اللہ کا قرآن ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی امام، یہ تو ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ بس ہدایت دے، ہم تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اماموں نے اپنا مذہب بنا. نعوذ باللہ، کوئی امام اپنا مذہب بنا سکتا ہے؟ اللہ کے بندے امام ہوں یا فقہا ہوں یا محدثین ہوں، سب بات کس کی کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ان کا فائدہ ہمیں کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں دین کو اتنا آسان کر کے نہ دیتے تو ہم تو بھٹک جاتے. آج ہم نے اگر مسئلہ تلاش کرنا ہو کہ بھئی اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے یا حرام ہے، تو کہاں سے تلاش کریں؟ ہر آدمی تو حدیث میں نہیں ڈھونڈ سکتا حدیث. تو انہوں نے باب بنا دی ہے کہ کتاب الطہارہ ہے اور کتاب الصلاح ہے، اور اس کے بعد اسی طرح کتاب الصیام ہے، بھی روزے کے مسئلے ہیں تو کتاب الصیام کھول لو، سارے روزے کے مسئلے مل جائیں گے. تو انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی. لیکن ان روزے کے مسائل میں دلیل کہاں سے دیں گے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. حضور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں جو عورت اپنے نام لکھواتی ہے، گدواتی ہے، یہ رہے نا سوئیوں سے نام لکھے جاتے ہیں، پھول نکالتے ہیں، اس پہ بھی لعنت، بنانے والے پر بھی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پہ بھی اللہ نے لعنت کی ہے جو اپنے بال چنتی ہیں تاکہ بھویں باریک نظر آئیں. فرمایا اللہ نے اس عورت پہ بھی لعنت کی ہے جو دانتوں میں فاصلے کرتی ہے تاکہ خوبصورتی میری زیادہ نظر آئے. اللہ نے فرمایا کہ اس عورت پہ بھی لعنت ہے کہ جو عورت جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑتی ہے، کبھی اس شکل، کبھی وگ لگا رہی ہے، کبھی بال بڑے بن گئے، کبھی چھوٹے بن گئے، کبھی بال کٹا کے لڑکا بن گئی، کبھی لڑکی بن گئی، تو ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. تو ایک عورت کو جب یہ حدیث مبارک پہنچی تو وہ عورت بڑی ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی بڑی عمر رسیدہ عورت تھی، وہ جناب غصے میں آئی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آ کے ہر مسجد رسول میں پکڑ لیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے عورتوں پہ لعنت کی ہے، کہ وہ عورتیں جو بال بنوائیں ان پہ بھی لعنت، وگ لگوائیں ان پہ بھی لعنت، مردوں کے کپڑے پہنے ان کے بھی لعنت، مردوں کی شکل بنائیں ان پہ بھی لعنت، اپنے بالوں کو نوچیں اور باریک کریں بھووں کو تو ان پہ بھی لعنت ہے. تو آپ نے لعنت کی ہے؟ انہوں نے کہا. اور آپ نے کہا ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا حل تقرأ علی آیۃ من القرآن، کہ عبداللہ ابن مسعود کیا آپ قرآن سے آیت پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ان کو لعنت کی ہو؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، میں نے تو کہیں قرآن میں نہیں پایا کہ قرآن میں اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی اعتراض نہ کرتی. کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو میرا مدنی دے دے پکڑو، جس سے روکے رک جاؤ. اور حضور نے فرمایا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. تو جب حضور نے لعنت کی تو گویا اللہ نے لعنت کی، کیونکہ حضور کا تو پھر وہی مقام ہے کہ جو اللہ نے ان کو ایسا درجہ دیا ہے کہ جو حضور کی اتباع کرے اس نے اللہ کی اطاعت. اور اسی سے دیکھیں کہ اللہ نے پھر حضور کے صحابہ کو وہ مرتبہ دے دیا
کہ جیسے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، صحابہ کی فرما برداری بھی محمد رسول اللہ کی فرما برداری، صحابہ کی محبت بھی حضور کی محبت ہے، صحابہ کی اطاعت بھی حضور کی اطاعت ہے، اور صحابہ سے بغض جو ہے وہ حضور سے بغض ہے، صحابہ کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ حضور کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ تو قرآن نے یہاں جہاں حضور کا ذکر کیا، جب حضور کا نام آ گیا تھا، لیکن فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے، اور مومنوں سے مراد کون ہے؟ جب قرآن نازل ہوا تو کون مومن تھے؟ اصحاب رسول اللہ، اور کون تھے؟ ایمان والے۔ تو اللہ نے ان کو بھی وہی مرتبہ دیا کہ خبردار اگر تم نے میرے نبی کا راستہ چھوڑا یا تم نے اصحاب رسول کا راستہ چھوڑا تو پھر ما سوا ہلاکت کے، گمراہی کے، بھٹکنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ نبلغی ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو اس مقام پہ پہنچایا، پھر اصحاب رسول کو۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جب قرآن اترا عرفات کے میدان میں، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا مدنی تیرا دین، یہ نہیں فرمایا کہ آج میں نے تیرا دین مکمل کر دیا، نہ فرمایا دینکم، کہ ہم نے تم سب کا دین، یعنی اللہ نے صحابہ کو بھی نبی کے ساتھ شامل کر دیا۔ جمع کا صیغہ آیا کہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ بھی دین ہے، صحابہ کا عمل جو ہے وہ بھی اتباع محمد مصطفیٰ ہے، صحابہ کے دامن کو پکڑنے والا بھی نجات پہ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ پہ نعمت، فرمایا اتممت علیکم، میں نے تم سب پہ اپنی نعمت پوری کر دی کہ اب صحابہ بھی حضور کے ساتھ آ گئے، کیونکہ وہ اتنے متبع رسول تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ اگر نمونہ پیش کرنا ہو ایمان کا تو پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کو پیش کرو۔ آمنو کما آمن الناس، کہ لوگوں ایمان لے آؤ لیکن اس طرح جس طرح میرے صحابہ لے آئے ہیں۔ اگر ایسا ایمان لاؤ گے تو وہی قبول ہوگا، ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیات میں یہ مقام بیان فرمایا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ بھئی اللہ کے احکام کے سوا بلا وجہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالا کریں، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے مسجدوں میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں شروع کر دیں، قصے، کہانیاں، کاروباری اور ایسی باتیں، حضور نے فرمایا کہ جیسے سخت اندھیری چل رہی ہو اور درخت کے سوکھے پتے ہوں تو وہ کیسے گرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بالکل ہوا تیز ہو پتے سوکھے ہوں تو فوراً گرتے ہیں۔ فرمایا اگر مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرو گے تو تمہارے عمل صالح اسی طرح گر جاتے ہیں، اسی طرح گر جاتے ہیں کہ بندہ مسجد سے نکلتا ہے تو دامن میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہیں کہ مسجدوں میں آئیں، کعبۃ اللہ میں آئیں، طواف کریں، کعبۃ اللہ میں آئیں، قرآن پڑھیں، کعبۃ اللہ میں آئیں، اللہ کا ذکر کریں، حضور کا درود پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ چپ کر کے بیٹھنا بھی عبادت ہے، چپ کر کے بیٹھے رہیں لیکن دنیاوی باتوں میں نہ الجھیں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا اگر کوئی آدمی تجارت کے معاملات، کاروباری معاملات مسجد میں باتیں کر رہا ہو تو کہو کہ لا ربح اللہ فی تجارتک، اللہ تمہیں نفع نہ دے اس کاروبار میں۔ یہ مسجد اللہ کے کاروبار کے لیے ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آداب سکھلائے ہیں، ہمیں آداب بتلائے ہیں، اور اطاعت رسول کا حکم دیا ہے اور اطاعت صحابہ کا حکم دیا ہے۔ ان سب آیات کے بعد وہ آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اب اس میں ذکر آ گیا کہ شرک کی نفی آ گئی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ پہلے بات تو چل رہی تھی حضور کی اطاعت کی، اور یہاں آگے ذکر آ گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے شرک کو، لیکن شرک کے تلے چھوٹے اس سے کم جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ پہلی آیت کا تعلق تھا من یشاقق الرسول، دوسری آیت میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تو آپس میں ان آیتوں کا جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟
تو علماء کرام نے لکھا کہ جب لوگ حضور کی دعوت سن کر، حضور کی تبلیغ سن کر، حضور کے بلانے کے باوجود، قرآن سنانے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود لوگ نہیں مانتے تھے، تو حضور کے دل پہ بھی تو بوجھ گزرتا تھا کہ میں ان کو جہنم سے نکالتا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور یہ پھر گرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد فوراً اپنے شرک کا ذکر کیا کہ میرا مدنی، آپ کے دشمن آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کافر آپ کا اعراض کرتے ہیں، آپ غم نہ کیا کریں، لوگوں نے تو میرے شریک بھی بنا رکھے ہیں، لوگوں نے تو خدا کے ساتھ بھی شرک کر رکھا ہے، لوگوں نے تو اللہ کی عبادت میں بھی شریک بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو دنیا میں ہوتا رہے گا، یہ حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، صدق بھی ہوگا، کذب بھی ہوگا، ظلمت بھی ہوگی، نور بھی ہوگا، دن بھی ہوگی، رات بھی ہوگی، تب ہی تو باتیں نکھریں گی نا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر سارے ہی سچے ہوں تو پھر جھوٹا کہاں سے ملے، اگر سارے ہی جھوٹے ہوں تو پھر سچ کی کیا قیمت ہو، ساری زندگی ہی رات رہے تو پھر دن کو کون پوچھے، ہمیشہ دن رہے تو پھر رات کو کون پوچھے، یہ تو تقابل رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگ تو اتنے بدبخت ہیں کہ وہ تو میرے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان نے تو میرے ساتھ بھی شریک بنا لیا ہے۔ اب آیات کا آپس میں ایک تعلق جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے بھی، ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، کیونکہ اصل میں تو طلباء کو پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ لگ جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ توبہ کا طریقہ بتائیں کہ توبہ کس طرح کی جاتی ہے۔ بھئی بات یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کا ہر حکم، ہر معاملہ، شریعت اتنا آسان ہے، اتنا بالکل سہل ہے، دین اتنا یسر ہے کہ جس میں کوئی تکلیف ہے نہیں، تکلیف ہے تو ہم خود بناتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثلا طواف ہے، آپ نے دیکھا ہے طواف میں لوگ کتابیں اٹھا کے پڑھ رہے ہیں یا آگے کوئی دعا پڑھ رہا ہے اور پیچھے دعائیں لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں نا، کہ مشکل لفظ ہیں دعاؤں کے، لوگوں کو آتے نہیں، غلط پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے۔ حالانکہ دین کتنا آسان ہے کہ میرے پاک نبی نے، سرکار دو عالم نے، جب میں حضور کا نام لوں تو درود شریف پڑھا، اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی ہے لازمی بات ہے کہ امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب حضور کا نام سنیں اس کی زبان پر کہنا نہ پڑے، خود بخود درود جاری ہو جائے۔ اب سمجھیں کہ میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان سے کہیں، اگر آپ طواف میں چاہتے کہ میں ہر ایک چکر میں قرآن ختم کروں تو آپ کر لیتے کہ نہ کرتے؟ ہاں جی، اچھا آپ یہ چاہتے کہ میں ہر چکر میں ساری دعائیں جو میں نے امت کو سکھائی ہیں ساری مانگ لوں تو حضور مانگ سکتے تھے کہ نہیں مانگ سکتے؟ لیکن حضور پاک نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کیا پڑھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھا کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ آمنہ کے لال جانتے تھے کہ قیامت تک میری امت میں کالے، گورے، عربی، اجمی، ہندی، سندھی، بلوچ، پٹھان، پتہ کون کون ہے، ان بیچاروں کو یہ دعائیں کہاں آئیں گی کہ وہ اتنی مشقت والی دعائیں؟ چلو سبحان اللہ تو کرتے رہیں گے نا، الحمدللہ الحمدللہ تو کرتے رہیں گے۔ تو اب شریعت کتنی آسان ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی صرف سبحان اللہ پڑھتا رہے، صرف الحمدللہ پڑھتا رہے، صرف کلمہ پڑھتا رہے، صرف درود پڑھتا رہے، بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، حجر اسود پہ اللہ اکبر اور 7 چکر پورے کر لے، اللہ فرماتا ہے طواف چکروں کا نام ہے، دعاؤں کا نام تو نہیں ہے۔ طواف جو ہے وہ صرف 7 چکر لگانے کا نام ہے، چکر تم نے پورے کیے، منظور میں نے کر لیا، تمہیں نہیں آتا تو نہ آئے، نہ پڑھو، کچھ نہ کرو، چپ کر کے پھرتے رہو۔ لیکن یہ تو نہیں کہ اب ہم نے وہ 7 دعائیں خود بنا لی کہ یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا، نہ آتی ہے بیچاروں کو، وہ کہتے ہیں اللہم اغفر، وہ کہتے ہیں اللہم آفر۔ اگر ایک نقطے کا فرق آ جائے تو معنی ہوتا ہے اللہ ہمیں برباد کر، یعنی اللہم اغفر غین آئے تو معنی اللہ بخش دے، اور اگر اوپر کا نقطہ ہٹا دو اور کہے آفر تو معنی ہوتا ہے ہمیں ہلاک کر دے۔ تو اب ہم نے شریعت کو مشکل کر دیا نا، اس لیے ورنہ دین اسلام صفا مروہ کیا ہے بھئی؟ صفا سے شروع کرو
مروا تک دوڑتے جاؤ، کچھ بھی نہ پڑھو، 7 چکر لگا لو، مروا ہو گیا، السلام علیکم، کون سی مشکل مسئلہ؟ اسی طرح ہم نے خود مشکل کیا کہ خیرات کرو تو مولوی کو لے آؤ، کیوں جی؟ اگر ہمارا دادا مر گیا جی، کل خانی کرنی ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ، بھائی چاول ہمارے، مولوی کا کیا خرچ ہے یہاں؟ بھائی خیرات ہم کر رہے ہیں، پیسے ہمارے ہیں، ثواب ملے گا تو ہمیں ملے گا یا ہمارے دادے کو ملے گا؟ مولوی صاحب کی جیب میں کنجی ہے ثواب کی، وہ بیٹھے ہیں جی، جب تک آگے پلیٹ نہ رکھو وہ ختم نہ پڑے دادے کے بعد پہنچتا ہی نہیں۔ یہ سارے مسئلے ہم نے خود بنائے، اس لیے توبہ کرنا جو ہے، یاد رکھو توبہ کیا ہے؟ توبہ میں 3 شرطیں۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہو میری توبہ میری توبہ میری توبہ، لاکھ لاکھ توبہ، 10 لاکھ توبہ، 20 کروڑ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں، یہ تو مذاق ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو بس شرمندہ ہو گیا، اللہ بس میں نے بڑا گناہ کیا، اور اس گناہ کو چھوڑ دے، دل میں ندامت آ جائے اور آئندہ فیصلہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، بس یہ توبہ، اسی کا نام توبہ ہے۔ کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی ختم صغیر کبیر کی ضرورت نہیں، بس جب تیرا دل کرے رات کو اللہ کے دروازے پہ خود گر جاؤ کہ مولا مجھے تو توبہ کرنے کا رستہ بھی نہیں آتا، لفظ بھی نہیں آتے، لیکن تو جانتا ہے نا کہ میں فلاں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور کبھی میں اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بس یہ توبہ ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہگار توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ دیکھو آج میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے، تو تم گواہ بن جاؤ گے میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے 70 سال تمہارا زنا میں گزر جائے، 70 سال تمہارا شرک میں گزر جائے، گناہوں میں گزر جائے، ایک دفعہ بس اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر دو، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو گیا، ہم نے وہ صفائی ختم کر دیا، وہ سب کچھ مٹ گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اس توبہ پہ قائم رہو، اس توبہ کو دوام ملے، یہ نہ ہو کہ توبہ کر دی اور زبانی کلامی توبہ کرتے رہے اور عمل نہ کیا، نا، یعنی گناہ پر شرمندگی ہو، اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم کر رہے، اسی کا نام توبہ۔ یہ 3 چیزیں آ گئی، توبہ ہو گئی۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائے۔ جی میں مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تھا، واپسی پر میں نے احرام نہیں باندھا، میں مکہ مکرمہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں، ڈیوٹی کرنے سے کوئی رعایت تھوڑی مل جاتی ہے کہ جو ڈیوٹی کرے روزہ بھی نہ رکھے کہ مکے میں ڈیوٹی جو کرتا ہے، اور اگر لمبی ڈیوٹی ہو تو پھر نماز بھی چھوڑ دے کہ میں تو ڈیوٹی کرتا ہوں اور حرم کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ میں مکے میں ڈیوٹی کرتا ہوں؟ مکے میں ڈیوٹی کرنے سے تو تمہارا گناہ اور زیادہ دگنا ہو گیا کہ ایک جاہل غلطی کرے تم مکے میں رہ کے غلطی کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ میرے مدنی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، تمہارے گھر میں تو میرا محمد بیٹھے ہیں، تمہارے گھر میں تو میرا جبریل اترتا ہے، تمہارے گھر میں تو میری وحی آتی ہے، تم غلطی کرو گے تو ڈبل عذاب دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مدینہ گئے تھے آپ اور مقصد ہی صرف زیارت تھا تو احرام سے عمرہ باندھنا ضروری ہے، اور عمرہ آپ نے نہیں کیا تو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرنی ہوگی۔ بس فرق اتنا ہے کہ باقی ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماں سوا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈیوٹی پہ گیا تھا، یعنی وہاں بھی کوئی نوکری تھی، وہاں واپس نوکری کے لیے آ رہا ہے، یا تجارت کے لیے گیا تھا، یا ٹیکسی ڈرائیور ہے روزانہ ٹیکسی چلاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، وہ اگر نہ کرے تو اس کے لیے جرمانہ نہیں۔ اچھا اب ایک بات یاد رکھو، اگر تم مدینے سے آئے اور یہاں تمہارا مکان ہے، تمہاری رہائش ہے حرم میں ڈیوٹی کرنے والوں کی جموم میں، وہ حد حرم سے باہر ہے، اگر مدینے سے آئے اور پہلے اپنے گھر آ گئے تو پھر تم دم سے بچ گئے، تم بکری سے بچ جاؤ گے، غریب آدمی کو راستہ بھی تو دے نا، کیونکہ تم سیدھے حرم میں نہیں آئے، تم سیدھے آئے اپنے گھر میں۔ اللہ اللہ اکبر، گرم ہے ٹھنڈا ہے؟